اللهم بلغنا رمضان ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعلہ باقی کے بھی تمام روزوں کو خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرا دیں، کیونکہ جو حالات سامنے ہیں اس میں بڑی مشکلات کا سامنا امت مسلمہ کو ہونے والا ہے۔ آپ سب حضرات اپنے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان، عافیت و سلامتی اپنے کرم خاص سے پیدا فرما دیں۔ حافظ صاحب زیدہ اخلاص نے کل تراویح میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، یعنی کل کی تراویح میں 6 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے 6 پارے سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ سورہ نساء یہ قرآن کریم کی چوتھی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مقدسہ کی چوتھی سورت ہے سورہ نساء۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع، 176 آیت مبارکہ، 3045 کلمے اور 16030 حروف اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ 16030 حروف ہیں۔ عام دنوں میں تلاوت کرنے کے لیے فرمایا گیا جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو اب 16 کا 10 لگا لیں، اور رمضان المبارک میں یہ بڑھ کر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ضرب لگا لیں گے کہ کتنی قرآن کریم کو سننے میں اور پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ثواب اپنے کرم خاص سے ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بے پایا اس کا کرم ہے ہم جیسے گناہگاروں پر۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت سے واقعات کا ذکر ہے، بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت جو سورہ مبارکہ کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ میں اکثر وہ حضرات ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رشتہ خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ مکمل کرا دے، نیک گھرانے میں نیک بیوی عطا فرما دے اپنے کرم سے۔ تو خطبہ نکاح جو پڑھتا ہے قاضی، آپ میں سے اکثر نے یہ آیت کریمہ خطبہ نکاح میں سماعت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور
انہی میں سے بہت سے مرد و عورتوں کو پھیلایا، اور اللہ تم پر ہر وقت نگہبان ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت پر اس کی نظر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ دونوں کے دونوں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنے کرم خاص سے انہیں پیدا فرمایا۔ ان سے اولادیں پیدا ہوئیں، 2 بچے صبح پیدا ہوتے تھے حضرت حوا کے یہاں، اور 2 بچے شام کو پیدا ہوتے تھے حضرت حوا کے یہاں۔ ان کی شریعت مطہرہ میں یہ طریقہ کار تھا کہ جو بچہ صبح پیدا ہوتا تھا اس بچے کا نکاح شام پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کر دیا جاتا، اور جو بچہ شام پیدا ہوتا تھا وہ صبح پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ یہ زمانہ گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے کئی بچے پیدا ہوئے ان کے یہاں پر اس طرح سے، انہی میں 2 بھائی بھی پیدا ہوئے، ایک کا نام حابل تھا، ایک کا نام قابل تھا۔ صبح پیدا ہونے والا جو بھائی تھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ، اور شام پیدا ہونے والا بھائی جو تھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ۔ ان میں سے ایک نے جو بہن ساتھ میں پیدا ہوئی وہ بہت حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا، صبح والی سے نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، منع فرمایا کہ تو ایسا مت کر، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، جو صبح ہے اس کا رشتہ شام کے ساتھ، جو شام ہوا اس کا رشتہ صبح والے کے ساتھ ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ دل میں اس کے کراہیت پیدا ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو بہانے سے لے کر کے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ انسانیت میں سب سے پہلا قتل ہے، انسانیت میں سب سے پہلا قتل ہے، اور بھائی کو قتل کرنے کے بعد وہ اسے لیے لیے گھومتا رہا کہ اب اس کا کروں کیا میں۔ اس وقت تک قبر وغیرہ میں دفن کرنے کا کہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو دیکھا اچانک پریشان تھا کہ کروں تو کیا کروں، تو اس نے دیکھا کہ 2 کوے لڑتے ہوئے آئے، اور اس میں ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو اس کے بعد اس کوے نے اس مرے ہوئے کوے کے لیے قبر کھودی، گڈھا کھودا، اور اس کوے کو لے کے اس میں ڈال کے اسے گڈھے کو پاٹ دیا۔ تو اس کے ذہن میں بھی یہ خیال ہوا کہ میں بھی ایسا ہی کیوں نہ کر لوں۔ تو انسانیت میں پہلا قتل اور یہ پہلی قبر ہے جو قابل نے حابل کو قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ بے پناہ ناراض ہوئے، ناراض ہونے کے ساتھ اور بہت روئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑایا، بہت عرض کیا، عرض و معروض کیا، کیونکہ اس بیٹے سے آپ بہت محبت فرماتے تھے، جس کا قتل ہو گیا اس بچے سے آپ بہت محبت فرماتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت جو ہے عالم کے لیے رحمت ہے، وہ بھی رب العالمین ہے، تو پوری مخلوقات کے لیے اس کی رحمت سے ایک وافر مقدار میں
جو ہے حصہ رکھا ہے، اور خاص کر سے اپنے مقرب بندوں کے لیے اور اپنے خاص بندوں کے لیے تو بہت بڑا حصہ ہے اس کے یہاں پر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اے آدم تم پریشان نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، میں تمہاری تسلی کے لیے تمہیں ایک ایسا حسین و جمیل بیٹا پھر دوں گا کہ تمہیں اس سے راحت ملے گی، اس سے قلبی سکون ملے گا، اور یاد رکھنا کہ میں اسی کی نسل سے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر حابل چلا گیا کوئی بات نہیں ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ایک بیٹا ایسا دوں گا جس کی نسل سے میں اپنے حبیب کو پیدا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیث علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ بڑھا، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس میں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور سیدنا حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تسلی و تشفی دی۔ یہ بات یہاں ضمناً میری آ گئی، میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو جوڑے بنائے۔ جب آدم کو پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، تو پھر ان کی انسیت کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کے سکون کے لیے، جب حضرت آدم علیہ السلام خواب کے عالم میں تھے، آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے، اپنے شان کریمی سے آپ کی جو بائیں پسلی تھی اسے نکال لیا۔ اس بائیں پسلی سے ایک حسین و جمیل، خوبصورت، دل نشین ایک عورت کو پیدا کیا، جن کا نام حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ یہ نسل انسانی کی والدہ ماجدہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، دیکھا بڑی حسین و جمیل ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں عورت ہوں۔ کہا تم کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب نے آپ کی سنگت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کی جو ہے آپ کے سکون، آپ کی راحت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے پروردگار نے۔ تو آپ کی چاہت ان کی طرف بڑھی، تو پروردگار عالم کے حکم سے ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا مشیت اعزتی سے۔ پھر ان سے جو اولاد کا یہ سلسلہ چلا۔ تو یہاں بتانے کا ایک مقصد یہ ہے، جو خطبہ مسنونہ میں، جو نکاح کے خطبے میں جو یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، مفسرین، محدثین اور شارحین یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت سے یہ بتانا، یہ سمجھانا اس نئے نویلی دلہن کو بھی ہے اور اس نئے دولہا کو بھی ہے کہ یہ تمہارا جوڑا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اس جوڑے کی قدر کرنا، اس نعمت خداوندی کی حفاظت کرنا، اور پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو، عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا ہے، اور بائیں پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو یہ سیدھی تو ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو لہذا عورت سے جتنے پیار محبت کے ساتھ نفع اٹھا سکو، پیار محبت کے ساتھ اس سے میں تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے اس سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لو۔ عورت کی ایک سب سے کمزور بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ زندگی بھر اس کا شوہر اسے کھلاتا رہے، پلاتا رہے، اچھے سے اچھا اسے دیکھتا رہے، کبھی زندگی میں اس کے
اگر کوئی تکلیف ذرا سی پہنچ جائے اسے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی ذرا سی بات آ جائے، تو اس کی زبان پر جو سب سے پہلے شکوہ آئے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں اس کی زبان پر جو سب سے پہلے شکوہ آتا ہے وہ شکوہ یہ آتا ہے کہ میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے چین نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے راحت نہیں ہے۔ اس کی زبان پہ سب سے پہلے یہی شکایت آئے گی، یہ فطری بات ہے۔ تو اس لیے اس کی اتنی سی نادانی کی وجہ سے ہم بھی طیش میں آ جائیں اور طیش میں آ کر کے غصے کی حالت میں تو میں کر لیں، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ عورت ناقص العقل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا جہاں دو عقل مند ہوں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں امیر المومنین جہاں دو میں سے ایک عقل مند ہوگا تب بھی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر دونوں کے دونوں بے وقوف ہوں گے تبھی وہاں جھگڑے پیدا ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اپنا جائزہ لے لو کہ اپنے گھروں کا ماحول کیسا ہے ہمارے۔ یاد رکھو ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمارے اوپر قرآن و حدیث کی حکمرانی ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کا نمونہ نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر خوشیاں، شادمانیاں، مسرتیں پیدا ہو جائیں، گھر میں شیر و شکر کا ماحول رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اسے سیدھی مت کرو، ٹیڑھی ہے، ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر دونوں میں سے دونوں کو غصہ ہے تو وہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر شوہر کو غصہ ہے تو عورت اس کے سامنے سے ہٹ جائے، اگر عورت کے مزاج میں کچھ تبدیلی دیکھے شوہر تو شوہر اس کے سامنے سے ہٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے، عقل کے جاتے ہی یہ جو ہے غلط فہمی میں اور جو ہے زبان سے بے تکے الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے، وہیں پر زندگی کی نیا جو ہے ڈولنے لگ جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، حضرت کوئی راستہ بیچ کا نکال لو۔ ارے بیچ کا راستہ نکلے گا کیسے؟ تیر کمان سے جب نکل جائے گا تو کیا تیر واپس پلٹ کے آ سکتا ہے کمان میں؟ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر، تحمل، بردباری کے ساتھ میں زندگی کو گزاریں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا، ایک مختصر سا ایک واقعہ حضرت علی کا میں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا یہاں پر۔ سرور کائنات نور دیکھو ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ ہوں یا لڑکی کے ماں باپ ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہے، بہت تکلیف ہے اپنے مسلمانوں سے کہ ہماری کتنی بیٹیاں اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، اور کتنے لڑکے اپنے میکے، اپنے سسرال والوں سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے چھوٹی چھوٹی انا کی وجہ سے۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں؟ شادی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر بٹھا لے لا کر۔ سرکار کی سیرت کو دیکھو ذرا، سرکار ایک دن اپنی بیٹیاں، ویسے تو جاتے ہی تھے حضرت فاطمہ کے یہاں، ایک دن تشریف لے کر کے گئے سرکار، جا کے دیکھا تو پہلے کے جیسا ماحول نہیں پایا گھر میں، جیسے روزانہ ماحول ہوتا تھا۔ سلام کیا، حضرت فاطمہ نے سلام کا جواب دے دیا، جو والہانہ وہ انداز ہوتا تھا حضرت فاطمہ کا وہ نہیں تھا اس وقت۔ انسان ہے، بشری تقاضوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے صرف اتنا سا کہا تھا ہوں گے یہیں کہیں۔ کیا کہا؟ ہوں گے یہیں کہیں۔ تو سرکار سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے فاطمہ کے دل پر کوئی اثر موجود ہے۔ تو سرکار خاموشی کے ساتھ وہاں سے تشریف لے آئے اور حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔
مسجد نبوی جب تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے مسجد نبوی میں ننگا بدن ہے، اوپر کا سطر چھپا ہوا ہے، تہبند بنا ہوا ہے، اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ حضرت علی جو ہے مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اس میں سے چھن چھن کے دھوپ جو ہے وہ حضرت علی کے بدن پر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی کے بدن سے پسینہ نکلا اور وہ پسینہ مٹی پر پہنچا تو وہ مٹی جو تھی حضرت علی کے بدن کو چپک گئی تھی۔ سرکار جیسے تشریف لائے دیکھا حضرت علی کو اس حال میں، آتے ہی جو ہے سلام کیا، سلام کرنے بعد فرمایا کیف حالک یا ابا تراب، اے مٹی کے ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی نے جیسے سرکار کی آواز سنی ایک دم سے کھڑے ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں، اور دیکھنے کے بعد میں عرض کیا، فرمایا کیا حال ہے مٹی کے ابا؟ یعنی مٹی بدن کو لگی ہوئی تھی تو ارشاد فرمایا مٹی کے ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بڑے بڑے القاب دیے گئے، القاب سے نوازا گیا، مگر جو لذت و چاشنی مجھے ابو تراب کے لقب میں محسوس ہوتی ہے وہ مجھے کسی دوسرے لقب میں محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مجھے میرے آقا نے عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں اگر کوئی مشکل میں پریشان حال ہو اور مجھے یا ابا تراب کہہ کر کے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا، اسی لیے آپ کا لقب پڑا مشکل کشا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت علی کو وہاں سے اٹھایا مسجد نبوی سے، سرکار نے دست مبارک پکڑ کے سیدھا گھر لے کر گئے، گھر میں لے جا کے چھوڑ کے سرکار اپنے گھر کو تشریف لے آئے۔ نبی ہیں، اس کے ساتھ ایک باپ ہے، بیٹی کے گھر گئے، بیٹی کے گھر اگر باپ چلے جائے تو کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول، یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے پکڑ کے ہاتھ لے جا کر گھر چھوڑ دیا۔ کیا آج ہم اپنے معاشرے میں ہمارے بڑے یہ عمل نہیں کر سکتے؟ بولو، کیا ہمارے بڑے یہ عمل نہیں کر سکتے؟ اپنے حق اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے؟ یقیناً یہ دونوں نادان ہیں، زندگی سے نا تجربے کار ہیں۔ ہو گئی ہوگی بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے ایک دوسرے میں ناچاکی ہو گئی ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو کچھ دیکھنا ہے رشتہ مقرر کرنے سے پہلے اس کی اچھائیاں دیکھ لو، اس کی برائیاں دیکھ لو۔ جب رشتہ مقرر ہو گیا اور نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ جس طرح سے لباس جسم کے عیوب کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی نکاح جو ہے ان تمام عیبوں کو چھپا دیتا ہے جو نکاح سے پہلے دونوں میں موجود تھے۔ یہ شریف لوگوں کا کام ہے کہ جو ہے وہ اپنے گھر کی بات باہر آنے نہیں دیتے کسی صورت میں۔ وہ کم ظرف ہوں گے جن کے گھروں کی بات روڈ چوراہوں پر آ جاتی، یا کم علم ہوں گے جنہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، سرکار کی سیرت کو وہ پڑھا نہیں ہے، سرکار کی سیرت کو وہ سمجھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ماں اور باپ کے بیچ میں تکرار ہوتی ہوگی، جھگڑا ہوتا ہوگا، تو اس کا اثر اولاد پر ضرور پڑے گا۔ بیٹا دیکھے گا باپ کو بیوی کے ساتھ عمل کرتا ہوا، کس انداز سے میرا باپ اپنی بیوی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، وہ تاثیر بیٹے میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور بیٹی دیکھے گی اپنی ماں کو کہ میری ماں میرے باپ کے اوپر کیسے چڑھ کے جاتی ہے، اپنے شوہر کے اوپر کیسے زبان درازی کرتی ہے، اپنی شوہر کے ساتھ کیسی بے ادبی و بے حرمتی کرتی ہے، تو وہ یقیناً صفات بیٹی کے اندر بھی پیدا ہوں گی۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے ماحول کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر نادانی میں ان بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو
تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں کے ماں باپ کو حق ہے کہ بعد نکاح بھی یہ مار سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ یہ انہی دونوں کے اوپر جو ذمہ دار ہے، ان کے ذمہ داروں پر یہ عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ابھی زندگی میں قدم رکھا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے معاشرے کے اندر اچھی چیزوں کو پیدا کریں، جو برائیاں ہیں انہیں نظر انداز کر کے ختم کر دیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کسی کو اگر بھلانا ہے تو اس کا ذکر ہی چھوڑ دو، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اسے بار بار کرے دو گے جا جا کے تو وہ زخم جو ہرا کا ہرا رہے گا وہ بھرے گا نہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے جھگڑے کرتے وقت اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے جھگڑا کرو تاکہ ایک آنکھ ملنے والی کھلی رہے۔ دونوں آنکھیں کھول کے جھگڑا نہ کرو کہ کل اگر دونوں آنکھیں آپس میں ٹکرائیں تو ایک دوسرے کو شرمندگی کا احساس ستانے لگے کہ میں ہی تو ہوں جو میں نے اسے یہ کہا تھا، وہ یہ سوچے کہ میں ہی تو ہوں جو میں نے اسے یہ کہا تھا۔ تو اس لیے ایک آنکھ بند کر لو، ملنے کے لیے ایک آنکھ کھولو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماحول کو بدلو، اپنے معاشرے کو بدلنا ہے تو اپنے گھر سے ابتدا کر لو۔ قرآن و حدیث کی حکمرانی یہی اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا کر کے پیدا کیا ہے، یہ تمہارا نصیبہ، تمہارا مقدر ہے۔ اس لیے فرمایا زندگی دنیا پوری کی پوری نفع بخش ہے اور بہترین نفع بخش نیک بیوی ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق ہیں وہی شوہر کے بھی حقوق ہیں، تو دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو کبھی اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے میری مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ التماس اور گزارش ہے کہ جن کے گھر میں ہماری بیٹیاں شادی کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اپنے سسرال روانہ کر دیں، انہیں اپنے سسرال روانہ کر دیں، اور جو داماد نالائقی کرتے ہیں انہیں حضرت علی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ سرکار کے صرف ایک حکم پر سر خم تسلیم کر کے سیدھے اپنے گھر تشریف لیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ رہے گا تو زندگی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، حالانکہ اس میں بہت سے معاملات ہیں، اس میں یتیموں کا حق بھی بیان کیا گیا ہے، وراثت کا حق بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار گم گیا تھا، جس میں جس ہار کے صدقے اور طفیل میں آیت تیمم نازل ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اگر تفسیر بیان کرنے پر آ جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن کریم کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس مختصر سے وقت میں کن کن واقعات کو بیان کیا جائے، لیکن میں نے یہی بہتر جانا کہ جو ماحول میرے سامنے آ رہا ہے، ہمارے آئے دن کے جھگڑے، آئے دن کے ٹنٹے، آئے دن کے طلاق اور خلع کے واقعات، یاد رکھو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے۔ تو ایسا کام نہ کرو جلد بازی میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کریں، اس کی ناراضگی کے کاموں سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا